پادریوں نے کہا ہم نے جب ہندوستان کو دیکھا یہاں پیروں کو ماننے والے لوگ بہت زیادہ، اپنے نبی کے بڑے شہدائی حضور کی گستاخی برداشت نہیں کرتے، اور وہ گویا حضور کے نام پر سب کچھ قربان کر دینا چاہتے، اس لیے انگریز اگر دوام چاہتا، اگر مسلمانوں پر قبضہ کرنا چاہتا، مسلمانوں پر اقتدار کرنا چاہتا ہے تو یہ لفظ اس میں موجود ہے، کسی ایسے آدمی کو تلاش کر لیا جائے جو ذلی نبوت کا اعلان کر دے، اور جب وہ اعلان کرے اس کی نبوت کو برطانیہ حکومت سرکاری طور پر اس پودے کو پروان چڑھائے، ایک آدمی انہوں نے تیار کر لیا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اور اس کے بعد جا کر کے کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، کبھی کہا مسلح ہوں، اور کبھی کہتا میں مجدد ہوں، اور کبھی اس نے کہا نبی ہوں، اور کبھی کہتا رسول ہوں، اور اس انگریز گورنمنٹ نے اس پودے کو ابھارا اور چڑھایا۔ صرف یہی نہیں کہ دعوی نبوت کیا بلکہ پیارے مصطفیٰ کی گستاخیاں کی ہیں، صحابہ کی گستاخیاں کی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں کی ہیں۔ اللہ اکبر، مفتی محمد شفیع صاحب جو 30 برس تک دیوبند میں فتوے لکھتے رہے، پاکستان میں ایک عرصے تک وہ رہے، ہم نے ان سے استفتاء کیا بتائیے اس عبارت میں ختم نبوت کا انکار ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہ ہم نے کیا لکھا؟ کہتا ہے بالفرض حضور کے بعد یا حضور کے بعد کوئی نبی تصور کیا جائے خاتمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ مولانا لفظ بالفرض کو ذرا غور سے پڑھی، جب لفظ بالفرض آپ کی سمجھ میں آ جائے گا مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر ہم نے ان سے کہا مولانا ذرا عبارتوں کا جواب دیجیے، فرض زید کی ٹانگ ٹوٹ جائے چال میں تو فرق نہیں آئے گا، بالفرض کسی وہابی کو چوراہے پہ پکڑ کر ننگا کر کے جوتے مارے جائیں عزت میں تو فرق نہیں آئے گا۔ اب مجھے بتاؤ عوام اہل سنت لفظ بالفرض نے کیا فائدہ پہنچایا؟ کوئی فائدہ اس نے نہیں پہنچایا، یہ ہیلے اور بہانے ہیں۔ تو تم نے تو گیٹ کھولا، وہ پھاٹک کھول کر گھس گیا۔ آقا کی عظمت تو دیکھیے، لفظ ختم نبوت کے مسئلے پر بیان کرنے اتنے علماء جمع ہو گئے، پیر جماعت علی شاہ علی پوری نے للکار کر کہا کہ مرزا تیرے تو کچھ نام ہوں گے اور کسی کے نام ہوں گے، میری اماں نے تو مجھ اکیلے کا نام جماعت علی رکھا، مجھ ایک کا نام جماعت علی رکھا۔ یہ مخاطب مت ہونا کہ میں ایک ہوں، میری ماں نے تو میرے ایک کا نام جماعت علی رکھا۔ پیر صاحب گولہ شریف اللہ اکبر میدان میں آئے۔ عزیز گرامی سچ کہتا ہوں کہ اس کے آنے پر اگر یہ قدآور علماء میدان میں نہ ہوتے، علامہ ابو البرکات صاحب فرماتے تھے پنجاب کے تو چوہے بھی قادیانی ہو جاتے۔ بڑا کردار ہے ہمارے علماء کا اس تحریک کے مقابلے میں۔ عزیزان گرامی اب آئیے 52 کا آخر 53 کے اوائل میں جب یہ تحریک چلی ہزاروں مسلمان جاں بحق ہوئے۔